محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ہمیں موقع ملا کہ ہم سورۃ المطففین کی ان آخری آیات پر غور کریں گے جن میں ہمارے رب نے ہمیں ایک نہایت اہم سبق دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ۔ اور جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تو خوش و خرم ٹھہٹھہا کرتے ہوئے لوٹتے تھے، اور جب وہ مومنوں کو دیکھتے تو کہتے یہ لوگ یقیناً گمراہ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ And when they returned to their own people, they would return jesting, mocking the believers. And when they saw the believers, they would say, Indeed, these are the ones astray. Yet they were not sent as keepers over them. دنیا میں ہمیشہ سے ایسے لوگ رہے ہیں جو دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کا جو دین پر چلتے ہیں اور اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ سورۃ المطففین کی یہ آیات بھی ایسے ہی کچھ مغرور اور سرکش لوگوں کا ذکر کرتی ہے جو زمانہ قدیم میں مومنوں کا تمسخر اڑاتے تھے۔ رب العالمین بتاتے ہیں کہ یہ سرکش اور متکبر لوگ جب اپنی مجلسوں یا اپنے گھروں کو واپس جاتے تو ہنستے کھیلتے خوش ہوتے ہوئے جاتے تھے، گویا انہوں نے کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا ہو۔ اور یہ کارنامہ کیا تھا؟ یہ کہ انہوں نے غریب اور سادہ مومنوں کو نیچا دکھایا، ان کا مذاق بنایا۔ جب کبھی ان کی نظر کسی نیک اور سچے مومن پر پڑتی تو فوراً کہہ اٹھتے تھے، دیکھو یہ لوگ تو راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، انہیں عقل نہیں ہے، یعنی وہ خود کو عقل مند اور مومنوں کو بے وقوف سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس پر ایک نہایت پیاری اور دل کو چھو لینے والی بات فرماتے ہیں، کیا انہیں کسی نے یہ ذمہ داری دی تھی کہ وہ مومنوں پر نگرانی رکھیں اور ان کے ایمان یا اعمال کا فیصلہ کریں؟ ہرگز نہیں، یہ لوگ خود بخود اپنے آپ کو حاکم اور دوسروں پر فیصلہ کرنے والا سمجھ بیٹھے تھے، حالانکہ یہ کام اللہ کا ہے، کسی انسان کا نہیں۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ تو آج قیامت کے دن ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے، مسندوں اور آرام دہ تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے، کیا کافروں کو ان کے کیے کا بدلہ نہیں دیا گیا؟ So today the believers, those who believed, will laugh at the disbelievers, upon adorned courts gazing on. Has not the reward come to the disbelievers for what they used to do? اب رب العالمین ایک بڑا خوبصورت اور تسلی بخش منظر دکھاتے ہیں جو ہر اس شخص کے لیے امید کی کرن ہے جسے دنیا میں اس کے دین کی وجہ سے ستایا گیا ہو، تنگ کیا گیا ہو یا مذاق بنایا گیا ہو۔ فرماتے ہیں قیامت کے دن صورتحال بالکل پلٹ جائے گی، آج جو ہنس رہے ہیں کل وہ روئیں گے، اور جو آج روتے ہیں یا برداشت کرتے ہیں کل وہ ہنسیں گے۔ مومن جنت میں عالی شان تختوں اور مسندوں پر آرام سے بیٹھے ہوں گے، اور وہاں سے وہ ان کافروں کا انجام دیکھ رہے ہوں گے جو دنیا میں ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ یہ ہنسی طعنہ دینے والی ہنسی نہیں ہوگی، بلکہ یہ اس بات کا اظہار ہوگی کہ اللہ کا انصاف کیسے پورا ہوا اور دنیا کی ناانصافی کیسے ختم ہوئی۔ آخر میں سوال کیا جاتا ہے، کیا کافروں کو ان کے کرتوتوں کا پورا بدلہ نہیں مل گیا؟ ہاں، بالکل مل گیا، اور یہی وہ انصاف ہے جس کا وعدہ اللہ نے کیا تھا۔ سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی اور دھوکے کی جگہ ہے۔ یہاں اکثر اچھے لوگوں کو تکلیف دی جاتی ہے اور برے لوگ خوش رہتے ہیں، مگر یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب برابر کر دیں گے۔ جنہوں نے دنیا میں صبر کیا، ایمان پر قائم رہے اور دوسروں کے مذاق کے باوجود اپنا راستہ نہیں چھوڑا، انہیں اللہ آخرت میں عزت اور آرام دیں گے۔ اور جو لوگ مغرور بنے رہیں اور دوسروں کو حقیر سمجھتے رہیں، انہیں اپنے اس رویے کا انجام دیکھنا پڑے گا۔ یہ آیات دراصل ہر مظلوم اور ستائے ہوئے مومن کے دل کو تسلی دینے کے لیے ہے۔ یہ پیغام دیتی ہے کہ صبر کرو، کیونکہ انصاف کا دن ضرور آئے گا۔ ہم نے دیکھا کہ دنیا میں ہمیشہ کچھ ایسے لوگ رہے ہیں جو نیکی اور ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، سچائی پر چلنے والوں کو حقیر سمجھتے ہیں اور خود کو بہت بڑا اور عقل مند خیال کرتے ہیں۔
لیکن رب العالمین نے واضح فرما دیا کہ یہ دنیا کی چمک دمک عارضی ہے اور اصل کامیابی وہ ہے جو آخرت میں ملے گی۔ پیارے دوستو، اگر آج ہم کسی بھی وجہ سے اپنے دین پر چلنے کی وجہ سے کسی کے طعنے سننے پڑیں، کوئی ہمارا مذاق اڑائے یا ہمیں نیچا دکھانے کی کوشش کرے، تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ فرمایا ہے کہ قیامت کے دن انصاف ضرور ہوگا۔ جو آج ہنستے ہیں کل وہ ضرور پچھتائیں گے، اور جو آج صبر کرتے ہیں اللہ انہیں کل عزت اور سکون عطا فرمائے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صابر بنائے، ہمیں دین پر استقامت دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو قیامت کے دن جنت کے مسندوں پر بیٹھ کر سکون اور خوشی کے ساتھ اللہ کے انصاف کا نظارہ کریں گے، نہ کہ ان لوگوں میں جنہیں اپنے کیے پر شرمندگی اور پچھتاوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔